قرآن مجید سے اگر کوئی آیت پڑھی جائے تو کبھی کسی نے پوچھا ہے سراوی کون ہے؟ بولو، کبھی پوچھتا ہے؟ پوچھ پارہ کون سا ہے، سورت کون سی ہے، آیت کون سی ہے؟ قرآن کے بعد کسی کتاب سے حدیث پڑھیں، اصول الکافی سے پڑھیں، فروع کافی سے پڑھیں، التہذیب سے پڑھیں، کسی سے پڑھیں، پوچھ سکتا آدمی اس کا راوی تو ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن کے بعد صرف یہ نہج البلاغہ ہے کہ جس سے اگر کوئی کلام کیا جائے کہ مائی کے کس کی جرت ہی نہیں ہے کہ پوچھ اس کا راوی کون ہے. نہج البلاغہ مولا علی کا کلام. قرآن کے بعد قرآن کی زیر زبر شاد مت پہ اگر جڑا آدمی جڑا اس پہ شک کرے تو کافر ہو جاتا ہے نا. تو یہ قرآن کے بعد یہ نہج البلاغہ ہے. خطبہ نمبر 190 سے ایک حدیث لے رہا ہوں، بس آپ کو رستہ میں نے بنا کر دینا ہے. چلنا تو نے خود ہے، عادی میں نہیں ہوں، میں تو ہدایت مانگنے والا ہوں. عادی تو وہی ہے نا، ہر آدمی نے خود ہدایت مانگنی ہے. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفۃ ربہ ومعرفۃ رسولہ ومعرفۃ اہل بیت رسولہ مات شہیدا. صلوات. مولا فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی اپنے بستر پہ مر جائے، کسی بیماری میں، نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، شک و شبہات کی گنجائش ہی نہیں ہے، کسی بیماری میں مر جائے، حتیٰ کہ کورونا میں مر جائے، یہی آج کل بیماری ہے نا، لیکن مرتے وقت اس کی حالت کیا تھی؟ اللہ کا حق، رسول کا حق، آل رسول کے حق، اللہ رسول آل رسول کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے تو بستر پہ مرے گا. مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ ماتا شہیدہ، تو مرا نہیں ہے، تو شہید ہے. اس لیے قبر میں لٹا کر کہا جب ذرا تلقین پڑھیں، کیا وہ کہتے ہیں؟ اسمع افہم، سن سمجھ. سنے گا وہی جو 14 کی معرفت رکھے گا. توجہ فرمانا، میں آپ صاحب یہ گفتگو عالمی سطح کی کر رہا ہوں کیونکہ ممکن ہے لائیو پہ لگی ہو، پوری دنیا سن رہی ہو. دیکھو اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ کو اگر نبی کہیں تو یہ کفر ہے. سارے بولو نا، اللہ کو نبی کہنا کفر نہیں، اور نبی کو اگر اللہ کہیں یہ شرک ہے. اللہ کو اگر امام کہیں کفر ہے، اور امام کو اللہ کہیں شرک ہے. سارے بولے نا یہ درس ہی ہے نا. ہم نے ان لوگوں سے جنتوں میں چلے گئے، انہی سے ہم نے سیکھا ہے، وہی آپ تک آگے ڈیلیور ہو رہا ہے. سب جنتوں میں چلے گئے ہیں، ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی نہیں آتا. وہ تو لدن کے تو 14 ہی وارث ہیں نا. توجہ ہے. لیکن ایک منصب ایسا ہے، ایک عہدہ، ایک اپوائنٹمنٹ جس میں اللہ، نبی، علی مشترک ہیں. تاری سمجھا جی؟ وہ کون سا؟ وہ نبی نے میدان غدیر میں بتایا. کیا کہا؟ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، اللہ میرا مولا. کتنے مولا ہو گئے؟ وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا. کتنے مولا ہوئے؟ بولو نا، 3 ہو گئے کہ 2 ہوئے؟ 2 ہوئے. فمن كنت مولا ہو فاذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. کتنے مولا؟ یعنی اللہ کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، نبی کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، اور علی کو مولا کہنا. بولو بھائی، مولا 3 مولا ہوئے نا. چلے قرآن مجید سے تائید کرتے ہیں، لیتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. صلوات. ابھی میں بیماری سے اٹھ کر آ رہا ہوں،
20 رجب کے بعد آج ہی مطلب پڑے، بیماری سے یوں سمجھا اسپتال سے آ رہا ہوں، لیکن وہ الحمدللہ بخار تو چلا گیا لیکن کمزوری نہیں جا رہی، انشاءاللہ چلی جائے گی، کیونکہ یہ حکم تھا، ڈیوٹیاں تھیں تو مولا نے کچھ توفیق بخشی۔ توجہ فرمانا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں۔ جی قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا، اور پھر اس کو کہتا ہے میرا رسول تمہارا ولی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور تیسرا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ کتنے ولی ہوئے؟ بولو، 3 ولی ہوئے نا۔ اللہ ولی کفر نہ کفر نہ شرک، ہائے 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 ہائے، نبی ولی نہ کفر نہ شرک۔ کہو کہ نبی کو ولی کہنا کفر ہے، شرک ہے۔ علی کو ولی کہنا نہ کفر نہ شرک۔ 3 مولا بھی ہو گئے، 3 ولی بھی ہو گئے۔ اور آگے آیت کوئی نہیں پڑھتا، آگے آیت ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے اللہ کو ولی مانا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو ولی مانا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور صاحب الایمان کو ولی مانا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ 3 ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے۔ حیدری، میں نے اس آیت سے 2 مرتبہ قرآن مجید جب تفسیر جب میں نے لکھی تھی لکھا ہے، میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید سے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک کوئی ایک آیت لے کر آؤ جس میں اللہ نے کہا کہ 2 ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے، میں اس کا دین قبول کر لوں گا۔ تو جو ہے اللہ ولی، رسول ولی، اور تیسرا علی۔ ہمیں پھنسا دیا گیا ولی اللہ پہ، اسی پہ پھنسا دیا، کسی پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں بھی ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ علی تیرا ولی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ علی کو اللہ کا ولی نہیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ آری قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی ہوں، نبی تمہارا ولی ہے، علی تمہارا ولی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا؟ ولی اللہ کا میزان اور ہے، قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو وہ آدمی کہ جس کا نقصان ہو جائے اسے حزن ملال نہ ہو، جسے کسی کا خوف نہ ہو، وہ ولی اللہ ہے۔ یہ قرآن سے میزان پیش کر رہا ہوں کہ جس کا نقصان ہو گیا اسے پرواہ ہی نہیں، اس کے پاس کچھ مال آ گیا اسے خوشی نہیں، وہ سمجھو اللہ کا ولی ہے۔ علی ولی گر ہے، علی ولی گر ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنا، نہ بنے گا جب تک علی کو اپنا ولی نہ مانے۔ توجہ ہے؟ اب کتنی ولایتیں؟ 3 ہوئی نا۔ اللہ کی ولایت تو مفہوم ہے، سب جانتے ہیں، کسی نے اعتراض ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ولایت کیا ہے۔ اعتراض ہو رہا ہے نبی اور علی کی ولایت پہ۔ لو پھر 7 کتاب، ایک کتاب 3-4 کتابوں کا تو حوالہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مقدمہ تفسیر البرہان صفحہ 43، اصول الکافی کتاب الحجہ جلد 1 276، الامالی للمفید مجلس 18، الامالی للتوسی مجلس 36۔ یہ بڑی بڑی کتابیں، عام کتابیں نہیں ہیں۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، جناب عبداللہ اور جناب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ علی کی ولایت ہے کیا؟ ما ہے ولایت علی، کہ علی کی ولایت ہے کیا؟ امام صادق فرما رہے ہیں ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ ولایت علی ایک کلمے میں پوری دنیا بند جنہیں مفہوم چھپ گیا ہے۔ اس نے پوچھا علی کی ولایت کیا ہے؟ کہا ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، وہ ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اگر کوئی آدمی پوچھے کہ علی کی ولایت کیا ہے، صرف اتنا کہو جو اللہ کی ولایت ہے۔
یہ کتنا آسان سا میں نے پیش کر دیا، کوئی اس میں گورکھ دھندا تو ہے ہی نہیں۔ ابھی حدیث پڑھ رہا ہوں نا کہ علی کی ولایت، بولو اللہ کی ولایت۔ بھائی علی کی ولایت کیا ہے؟ اللہ کی ولایت۔ اب اگر علی کی ولایت پہ شک کرے گا تو اللہ کی ولایت پہ شک ہو جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں اللتی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو اللہ نے نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی، جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا۔ توجہ ہے؟ علی کی ولایت بولو سارے۔ دیکھیے معصوم فرماتے ہیں کہ جو زبان ہمارے تائید میں حرکت کرتی ہے اس کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ کہیں بچا لو۔ ابھی میں معصوم کا قول پڑھ رہا ہوں، میں شعر پڑھ رہا ہوں، میں قصیدہ خوان ہوں نہیں، کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ میری ڈیوٹی ہے پوسٹ مین آف دی آل محمد۔ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ اس کا حوالہ لینا ہو، یہ ڈاکیہ حاضر آل محمد کا۔ توجہ ہے؟ علی کی ولایت سارے بولو، اللہ کی ولایت، جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت وہاں وہاں تک علی کی ولایت۔ جیسی اللہ کی ولایت ویسے علی کی ولایت۔ تو فرق کیا ہے؟ میں نے دیکھیے میں آپ کو رستہ دینے آئی ہوں تاکہ مرو تو شہید مرو۔ میں نے ٹکوں کی خاطر واہ کی خاطر میں نے اپنا دین بھی خراب نہیں کرنا۔ وہ کمرشل اور ہے، میں کمرشل نہیں ہوں۔ توجہ ہے نا؟ کہ علی کی ولایت، اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت، علی کی ولایت، جیسے اللہ کی ولایت ایسے علی کی ولایت، جہاں تک اللہ کی ولایت وہاں تک علی کی ولایت۔ تو فرق کیا ہے؟ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، 14 کو اللہ نے دی ہے۔ ہے کہ کسی پاس فتویٰ لاؤ، میں سامنے بیٹھا ہوں، کسی پاس فتوے کی مشین گن لاؤ، لگاؤ میرے سینے پہ۔ اللہ نے دی ہے، پھر ابھی حدیث پڑھی ہے، اللہ نے دی ہے نا، تو اس میں ہمیں کیا اعتراض ہے؟ علی کی ولایت کا ایک ظاہری جملہ، ایک باطنی، اس کے بعد عزیز آئے ہوئے تھا آپ کا ایک پروگرام ہے وہ ڈسٹرب میں کافی نہیں اتنا، ہاں نہیں اگر اب بھی کہہ تو میں مسائل پڑھ دیتا ہوں۔ نیاز کی دیکھ پکی ہو نا بابا، ساری دیکھ کھونے دے نال ذائقہ نہیں ہوتا، بدہضمی ہو ویندی۔ ولایت علی بھی دے گئے جو دانا بھی پچ ونجے تو بڑی گل ہے۔ مولا ناجب بلاغائی فرماتے ہیں کہ ان امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر بہت مشکل ہے، لا یحتملہ الا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مومن امتحان اللہ، کہ ہمارا جو امر ہے اس کو ملک مقرب یا برداشت کرے یا نبی مرسل یا او مومن جدا اللہ امتحان لے او ساڑی تہ کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک مقام پہ کہا کہ ہماری ولایت کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، نہ ملک مقرب نہ نبی مرسل۔ کہا پھر کون کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ حدیث ہے نا۔ تو ایک بس دانا عرض کرتا ہوں تو رستہ آپ کو مل جائے گا، اور اس میں جو آج کل یہاں بیماری نکلی ہوئی ہے اس بیماری کا علاج بھی آ جائے گا۔ ایک بیماری اس علاقے میں آئی ہوئی ہے کرونا کی، تو اس کے لیے میں نے آپ کو قرآن اور حدیث ناجو بلاغ سے جو ہے نا انجیکشن لا رہا ہوں، تو جسے لگ گیا نا تو پھر یہ کرونا شدہ ہے، یہ ہے نا یہ ڈاکٹر جو ہے یہ لے رہے کرونے کے جراثیم ان سے نہیں لگیں گے۔ پڑھوں قرآن مجید کی سورہ نازیات کی آیت، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اتنی آیت۔ اللہ قرآن میں قسم اٹھا رہا ہے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو یہ کائنات میں نظام چلا رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الہوا کہتے ہیں۔
کوئی فرشتہ اس کا بارش پہ کنٹرول ہے، اسے ملک المطر کہتے ہیں. کوئی فرشتہ جو ہے اس کا بادلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک السحاب کہتے ہیں. کوئی فرشتہ اس کا حیات پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الحیات کہتے ہیں. کوئی فرشتہ اس کا موت پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں. کوئی فرشتہ اس کا زلزلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الزلزال کہتے ہیں. کوئی فرشتہ رزق تقسیم کر رہا ہے، اسے کہنا قاسم الرزق کہتے ہیں. اب جب اللہ قرآن میں قسم اٹھا رہا ہے، اس کے بعد بحث کی ضرورت نہیں ہے. میں بحث کر کے میں نے اپنا ایمان خراب نہیں کرنا. توجہ ہے. میری ایک زیواری ہے، سر پہ میرا ماما ہے. اگر معمولی بھی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میری میرے سامنے اس وقت میری گفتگو 14 سن رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 14 کے سامنے آپ 2 نمبری کرے. نہیں ہو سکتا نا. میں نے لئیے میں اس سال میں نے جناب ملک صاحب میں نے 7 شیعہ کتب سے پیش کیا ہے. 7 شیعہ کتب سے اس ہماری مجلسوں میں 14 موجود ہوتے ہیں. پردے میں بہنوں کے بیٹیوں کے ساتھ ثانیہ زہرا موجود ہوتی ہے اور جناب سیدہ موجود ہوتی ہے. میں نے 7 کتابوں سے پیش کیا ہے. اور ہر آدمی کو جو ہے میں نے جب اس کو پیش کیا، میں نے کہا بس معصوم کے پاس بغیر وضو کے بیٹھنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں کہ جو بغیر وضو کے جاؤ وضو کر کے. آدھا مجمع گیا وضو کر کے، پھر ہر روز باوضو ہوتے تھے. تو رش دیکھنا ہے تو رش میں میرے بڑے بڑے نامور سامنے لگے ہوئے تھے، وہ میرے پہ ان کا اثر نہیں ہو سکا، کیونکہ میں نے حقیقت پیش کرنی ہے، افسانہ نہیں میں نے پیش کرنا. میں یہاں بھی جواب دے ہوں، باہر نکل کے ایک ادنے سے ادھا آدمی اس کا بھی جواب دے ہوں، اور زمانے کے امام کا بھی جواب دے ہوں. توجہ ہے. یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک سبق آج لے لینا، آج منظر صاحب کی جو ہے نا، اور بہت آپ کے کام آئے گا. کرونا کے جراثیموں سے بچ جاؤ گے. یہ نظام کون چلا رہے ہیں؟ فرشتے. ٹھیک ہے، جتنے بھی کام چل رہا ہے نا فرشتے چلا رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان الملائکۃ خدامنا، کہ جبرائیل سے لے کر زمین و آسمان کے تمام فرشتے، نبی فرماتے ہیں ہم 14 کے نوکر ہیں. حدیث چاہیے تو غایۃ المرام میں مجھے ٹیلی فون کر دینا، اس کا ٹائٹل بھی بھیج دوں گا اور متن بھی بھیج دوں گا، اور کتابوں سے بھی. جبرائیل جب کہہ رہا ہے، ابھی تو بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انا خیاط الحسنین، میرا منہ دیکھ رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی. جبرائیل سید الملائک کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ کا نوکر ہوں. تو یہ نظام کون چلا رہے ہیں؟ 14 کے، بولو سارے بولو، 14 کے سب یہ وہ نظام چلا رہے ہیں نا. جتنا بھی، کوئی ملک الہوا ہے، کوئی ملک الموت ہے، کوئی ملک الحیات ہے، کوئی ملک الزلزال ہے، یہ سب نظام چلا رہا ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ ہمارے نوکر ہیں. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت نہج البلاغہ موجود ہے. خطبہ نمبر 152 سے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں. میرے مولا علی فرماتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ. یہ جتنا بھی کائنات کا نظام، اللہ کی کائنات کا نظام چل رہا ہے نا، فرشتے چلا رہے ہیں. میرے امام فرماتا ہے ہم 14 اس کے ناظم اعلیٰ ہیں. آ جاؤ، ابھی کسی نے دیکھنا میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے کہ ہم جتنا بھی یہ نظام کائنات میں چل رہا ہے، یہ ہم چلوا رہے ہیں، چلا نہیں رہے، چلوا رہے ہیں. رزق علی نہیں تقسیم کرتا، میکائیل کرتا ہے، کرواتا علی ہے. علی جو ہے نا وہ تمہیں موت نہیں دیتا، ملک الموت دیتا ہے، لیکن علی کا نوکر ہے. یہ جو ماؤں کے جو ہے نا رحموں میں یہ جو تصویریں کہہ رہے کہ اللہ کہہ رہا میں تصویریں بناتا ہوں، اللہ کی یہ ڈیوٹی ہے. یہ فرشتے کس لیے اس نے بنائے ہیں؟ بولو نا. یہ سارا نظام جو چل رہا ہے اللہ کی کائنات میں، اللہ چلوا رہا ہے نا. تو اللہ نے کائنات کے اوپر 14 کو ناظم اعلیٰ بنا دیا. اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ تو یہ جتنے نظام ہے اس کے 14 ناظم اعلیٰ ہیں. اور آگے بھی لفظ ہے، آگے بھی ہے انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ وعرفاؤہ علی عبادہ علی خلقہ. اس پوری خلقت کا نظم و نسق جو ہے وہ ہم 14 کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے. اس میں کون سے تو کیسے کہتا ہے کہ اللہ فارغ ہو گیا؟
اللہ نے دی اللہ. چلے میں ابھی نہج البلاغہ سے پڑھتا ہوں جملہ میرے ذہن میں تاکہ بات ذرا مضبوط ہو جائے. خطبہ نمبر 108 اور 152. مولا علی فرماتے ہیں الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے المتجلی لخلق ہی بے خلق ہی. یہ اگر سمجھ جائے آج آپ یقین کریں کہ ان کی ہے نا یہ صفحے عذاب بچھان نہیں آپ کا آنا اور قبر تک آپ کو جراثیم نہیں لگیں گے. کوشش میں کروں گا. مولا کے فرماتے ہیں الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے المتجلی جو روشن ہوتا ہے چمکتا ہے لخلق ہی ایک اپنی خلق کے لیے، ایک اپنی خلق کے لیے وہ روشن ہوتا ہے. کیسے؟ بے خلق ہی، لیکن دوسری خلق سے. یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں. ایک خلق کے لیے وہ روشن ہوتا ہے، خود کیوں نہیں ہوتا؟ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. قرآن کہتا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا. تو اگر اس کی روشنی نظر آ جائے تو پھر وہ اللہ نہ رہے. اگر وہ نظر آ جائے ایک خلق کے لیے. میں کوئی کچی پکی روٹی جو ہے نا کسی نماز جعفریہ جو ہے اس کے چھوٹی موٹی کتابوں سے نہیں پڑھنا، جو بلاغہ میرے ہاتھ میں ہے. ایک خلق کے لیے وہ روشن ہوتا ہے دوسری سے. پھر فرماتے ہیں وَالظَّاهِرَ لِقُلُوبِهِمْ، یہ پوری مخلوق میں اللہ ہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن کیسے؟ بے حجت ہی، اپنی حجت سے. ہائے 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 ہائے، یہ نہج البلاغہ. اور پھر کہتے ہیں وَالدَّالِ عَلَىٰ وُجُودِهِ، اللہ اپنے وجود پہ دلالت کرتا ہے. دلالت اس کے وجود کی ہوتی ہے، لیکن دیکھنا کہنا ہے بے حجت ہے، اس کی حجت کو دیکھنا ہے. بڑا مشکل سی بات ہوگی نہیں، سمجھاتا ہوں آپ کو. یہ بڑی دیکھیے ایک لفظ ہے عربی کا کتبت بالقلم ہے، میں نے قلم سے لکھا. ہاں جی، قلم دی ملکہ جو ہے خطاطی جو ہے خط میرے اندر ہے نا ملکہ، بولو ملکہ ہے نا، لیکن ظاہر کی میں اسی اکھا میری چو خط جوڑا میں لکھنا میری اکھا چو ظاہر ہو سی نہیں، منہ چو، سر چو، ہاتھ چو، انگلی چو نہیں، قلم چو. نہیں سمجھ آ رہی، خدا کے لیے سمجھ لیں. اگر میرے اندر ملکہ میرا بہت خطاطی ہوں لیکن ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ قلم نہیں ہے. کیسے میں سمجھاؤں آپ کو؟ بھائی میرے اندر خط ہے، میں نے 2 مرتبہ قرآن مجید ہاتھ سے لکھا ہے. یہ گٹھے بنے ہوئے قلم کے جو میں نے ہاتھ میں رکھی، بڑا بہت خوبصورت خط ہے لیکن ظاہر نہیں ہو رہا. کس سے ہوگا؟ قلم سے. ظاہر اللہ نہیں ہونا ہے لیکن کس سے؟ مسئلہ حل نہیں ہو گیا بھائی، بولو نہیں حل ہوا. میں نے شعر پڑھا جو آپ ششار بیٹھے ہیں، وہ جو کہہ رہا ہے وہ جو خود کہہ رہا ہے الحمدللہ. ہاں میرے پاس کتاب اس وقت موجود ہے، میرے پاس اس گھر میں موجود ہے پاکستان میں، اس استفتاء العقائدیہ، یہ سماعت السید آیت العظمیٰ سید سستانی حافظہ اللہ کی وہ کتاب ہے. پاکستان میں کسی کے پاس نہیں، میرے پاس ہے. اس نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ اللہ کی تمام صفات، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں نا، اللہ کی صفات جو ہیں جتنی بھی اسماء وہ 14 سے ظاہر ہوتے ہیں. یہ مسئلہ حل ہو گیا جی. ہاں اب ظاہری ولایت سن لیں. آپ کو تیزی زیادہ پڑھنا لیکن پیغام بھی بڑا ضروری، اس نال زیادہ ضروری کیونکہ اتنے جراثیم آئے ہوئے. ہاں جی میں گھنٹہ تک میں پڑھنا، میرا ٹائم ہے گھنٹہ. میں بھی بڑا دور تو آیا، او کروڑ پکے تو اجے نماز بھی نہیں پڑھی، رات کھادا پیتے صبح ناشتہ کیتا، میں کہ کدھر منزل کو پہنچ جائیے. بس ایک جملہ سن لیں، اس بعد 5-7 منٹ ہے. دیکھیے میں یہ اگر اہتمام کرے تو کسی آدمی کے، ایک آدمی کے اہتمام کرے وہ آپ کی ایشو توڑے. ان لوگوں سے نہیں ٹوٹیں گے، ذاکروں سے نہیں ٹوٹیں گے، قصیدہ خان، کیونکہ جو دشمن ہے تمہارا اس کے اوپر سار کے اوپر امامہ ہے، امامہ ہے. وہ ٹوپیوں والے سے جناح کیپ سے نہیں ٹوٹے گا. اگر ہاکی کے کھلاڑی سے کھلانا ہے تو ہاکی کا کھلاڑی لاؤ گے نا، فٹ بال والا کیسے کھیلے گا؟
یہ ان لوگوں کا فائدہ ہے، میں تو ان سب کا خادم ہوں، ان کا میں خادم ہوں، جو بھی اس کا چل رہا ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ 14 کو صرف اللہ نہیں ماننا، صرف اللہ نہیں ماننا، صرف ہی اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ ہاں باقی سب کچھ ہے۔ اب ظاہری ولایت سن لیں، نبی فرماتا ہے یا علی، اب تھوڑا آپ کی مزاح پہلے ذرا تھوڑی جو ہے نا وہ گہری تھی، یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، یا علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے۔ دیکھ سے ایک چمچ نہیں، ایک دانہ چکھا رہا ہوں، اللہ نے تیری شادی میری بیٹی، سارے بولو زبان میں قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے، سیدہ سے کی ہے۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں، اللہ بناتا ہے، تو زمین پہ تو شادی ہو جاتی ہیں۔ وہ میرے بھائی جس کو اللہ جوڑا بنائے تو اس کو طلاق زمین پہ کیسے دے دیتا ہے؟ وہ خوف خدا کرو۔ بھائی حضرت لوط علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ نبی تھے نا، بیوی تو کافرہ تھی، اللہ نے کہا تھا کافرہ سے شادی کر لو، بولو۔ حضرت لوط نبی نہیں تھے، بیوی تو کافرہ تھی، اللہ نے کہا تھا۔ وہ آسیہ بنت مزاحم مومنہ نہیں تھی، اللہ نے کہا تھا فرعون سے شادی کرو۔ خدا کا خوف کرو۔ آسمان پہ صرف جوڑا علی و بطول کا بنا اور کوئی جوڑا نہیں بنا۔ صرف ایک جوڑا علی و بطول کا آسمان پہ اللہ نے بنایا۔ توجہ ہے؟ یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ۔ میں ایسا آپ کو ایک مطلب سنا رہا ہوں حدیث کہ سینکڑوں مجلسوں کا جوس نکالیں تو اس میں فضائل مولا کی ولایت کے سمیں آپ ذائقہ آ جائے گا، کیونکہ میں سال کے بعد پھر کبھی آنا ہوتا ہے تو جلدی بھی ہے، پیچھے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے 10 مجلسوں کو ایک حدیث میں جوس پلا دوں۔ پھر یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ وجہل صداقہ الارض۔ یہ جتنی زمین ہے 7 بر اعظموں کی، امریکہ، افریقہ، روسیہ، یورپ، ایشیا، ساری جتنی زمین اللہ نے بنائی ہے، یا علی تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے حکمار دیا ہے۔ کتاب کا نام ہے صحیفۃ الابرار، جلد 1 صفحہ 172، وہاں سے دیکھنا ہے۔ اگر مجھے چاہیے تو میرا یہ واٹس اپ نمبر ہے 00، ہاں میرا نمبر ہے واٹس اپ 030683000172، میں آپ کو واٹس اپ پہ بھیج دوں گا۔ جی انشاءاللہ اگلے سال کرساں، جی ہاں اگلے سال ہوں پیچھے بزرگ بھائی بیٹھا ہوں میں پھنساؤ نہیں، مولا تو کہہ دیجئے میں اللہ مولا میں علی مولا، اور میں کیا معنی کرا؟ اس سے زیادہ بھی کمانا اب آسان ہونا، جی میں اللہ ولی میں علی ولی، فرق ہے کہ وہ ذاتی تھی نہ دتی گال اتنی ہے نا، ہوں اس طرح میں کیا کرا؟ کتابت تو میرے کو بابا کوئی نہیں، یا اسپیشل ایک مجلس کراؤ صرف مولا دی شرح کر سکتے، مولا کتنے معنی، کوئی 70 معنی، سارے معنی کر کے کنٹا ہو جاسی۔ صلوات پڑھ لو محمد اور آل محمد۔ توجہ ہے؟ یا علی یہ جتنی زمین ہے یہ اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حکمار دیا ہے۔ اب کتنے ہم میں بیٹھے ہیں والد جنہوں نے بیٹیوں کی شادی کی، ہاتھ کھڑا کرو، جنہوں نے بیٹیوں کی شادی کی ہیں نا، جنہوں نے بیٹیوں کی، حکمار نہیں لیتے آپ؟ جب نکاح ہوتا ہے حکمار کا تعین نہیں ہوتا، حکمار کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب میری بیٹی میں نے شادی کی، اس نے حکمار لیا، اس کی ملکیت ہے نا، اس کی مرضی ہے مجھے دے، مرضی ہے سسرال کو دے۔ آپ کی بیٹی کی آپ نے شادی کی، آپ جو ہے نا اس کو حکمار اس کا تھا، ایک گاڑی تھی اب مرسیڈیز، ابھی اس کی مرضی آپ کو دے دے، مرضی ہے وہ واپس کر دے۔ جب ہماری بیٹی ہیں جو ان کا حکمار ان کے جو ہے ان کی ملکیت ہے، تو نبی کی بیٹی کا کیا حکمار ہے؟ بولو نا،
بڑے ولایتی نظر آ رہے ہو، کنگڈم دے ولایتی نہ بنو، آپ علی دی ولایت دے ولایتی بنو. ہیں علی نبی کی بیٹی کا کمار، یہ سب زمین ہے، حکمار ہے نا، نبی کی بیٹی کا حکمار ہے. بھائی دوسرا آ رہا ہے، ہوں جلدی کرنا چھوڑنا. صلاۃ پڑھ محمد اور آل محمد. بس ایک ہی جملہ، اس کے بعد بس صاحب جی بھی پڑھ لے. بس ایک جملہ. بھائی بھی آ گیا، بسم اللہ. داڑھی خیر ہے تو جو ہے کہ چھوڑ دیں. یہ جتنی زمین ہے یہ حکمار کہندہ پاک سین دا نا حکمار ہے. بولو نا جڑے ساڑا جڑا ہے نا رجسٹری ایسی قبضہ گروپاں. ایک آدمی اسے 10 مربع زمین ہے، لاولد ہو کے مر گیا تو زمین لے جانے قبر ہے. اور حدیث ہے کہ جس کا کوئی وارث زمین پہ نہیں ہوگا اس کا علی وارث ہوگا. اگر چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. توجہ ہے. یہ زمین اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ زمین سے گندم، کپاس، گنا، چاول، معدنیات، سونا. کس کی زمین سے؟ پاک سے. کس نے دی؟ اللہ دے. چلو قرآن کی آیت بھی سن لو، وہاں پر رجسٹرڈ ہو رہا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 105. قرآن میں ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے اس زمین کے وارث صالحون ہیں. اس زمین کے وارث اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنا دیے ہیں. علی صالح نہیں ہے، علی صالح المومنین ہے. علی تو بدرجہ اولا وارث ہے. اب یہ قرآن کی آیت بھی آگے بحث کی ضرورت نہیں. اور نبی کا فرمان تو ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ نبی کی بیٹی کا کھا رہے ہیں نا. بولو نا. جو نبی کی بیٹی کا کھا رہا ہے ہاتھ کھڑا، نعرہ حیدری. جب کھا نبی کی بیٹی کا رہا ہے تو کہتا ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا. یار کتنی گھٹیا سوچ ہے تیری. میں بھی کہتا ہوں علی نہیں کرتا، علی کرواتا ہے میکائیل سے. اگر نہیں کرتا تو کرواتا تو ہے نا، کیونکہ ناظم اللہ ہے پوری کائنات میں، اللہ کی کائنات میں اللہ کی طرف سے. یہ تو اللہ سے پوچھو کہ نبی کی بیٹی کو ساری زمین کیوں دے دی؟ تو جو ہے نا ولایت کیوں دی؟ علی کی ولایت کیا ہے؟ جو اللہ کی ولایت ہے وہی علی کی ہے. فرق اتنے ہے کہ اللہ کی ذاتی ہے، علی کو اللہ نے دی ہے. اب جو چیز اللہ دے رہا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اور آگے حدیث یا علی من مشا علی الارض مبغضا لک. شاہ جی حدیث بڑی خاص نے، صحیفۃ الابرار جلد 1 صفحہ 172. مشا کا باغ کھڑی کر کے توجہ ہے. یا علی من مشا علی الارض مبغضا لک. یا علی جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے، بغض علی میں، یا علی جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے وہ زمین جو اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حکمار دیا ہے، بغض علی میں اس زمین پہ چلنا اس کا حرام ہے. بغض علی میں زمین پہ جب تیرا چلنا حرام ہے تو اس بغض علی میں اس زمین پہ تیرا مسجد بنانا حرام ہے، اور اس مسجد میں تیری عبادت کرنا حرام ہے. اس زمین پہ بغض علی میں تیرے درس بنانا حرام ہے اور ان میں عبادت کرنا حرام ہے، کیونکہ زمین علی کی ہے. بس 2 منٹ کا مسائل، صرف شاہ صاحب 2 منٹ. نبی کی شہزادی کے دروازے پہ سائل آ گیا. ویسے تو شہزادی باطن میں زمین کی وارث ہے، لیکن ظاہراً گھر میں کوئی چیز نہیں تھی. شہزادی کہتی ہے فضا جی دروازے پہ سلمان بیٹھا ہے. دروازے پہ یہ میری چادر، وہی چادر وہ چادر جو نبی کے بدن کا ذوف جس سے دور ہوا تھا، وہ چادر. ہائے 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 ہائے.
سلمان کو دے، اس کو اس بازار میں جا کر بیچے، اس سائل کو پیسے دے دے۔ ہائے 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 ہائے، بڑا درد والا ہے تو، ہائے ہائے، خدا کی قسم میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے، ان آنکھوں سے پڑھا، اگر جھوٹ بولوں تو اندھا ہو جاؤں۔ ابھی نبی کی بیٹی آئی ہوئی ہے، وہ رومال لے کر بیٹھی ہے، جو تو رو رہا ہے تیرے آنسو نبی کی بیٹی کے رومال میں جا رہے ہیں، اور دعا مانگی کرو کہ یا اللہ میرے آنسو صرف نبی کی بیٹی کے رومال میں جائیں اور کہیں نہ جائیں۔ جناب فضا باہر آئی، سلمان کا، سلمان بھائی، جی بہن، تو یہ چادر شہزادی نے، سلمان نے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں حکم، کہتے کہ اس کو بازار میں بیچ دو، اس کے جو پیسے ملے سائل کو دے دو۔ سلمان نے منہ سے نہیں کہا، اشارہ کیا، فریضہ رکھ دو۔ جناب فضا نے چادر تطہیر، یار کیا کندھے پہ رکھی۔ اب سلمان درود بھی پڑھ رہا ہے، آنکھیں جھکا کر بازاروں میں پھر رہا ہے، لیکن منہ سے نہیں کہتا میں نے چادر بیچنی ہے، منہ سے نہیں کہتا۔ جو بھی بات دیکھ رہا ہے بس چپ کر کے جا رہے، جرت نہیں کر رہے، اس کیسی جرت ہو کہے کہ میں نے نبی کی بیٹی کی چادر بیچنی ہے۔ ایک محلے سے گزرا، ایک یہودی، بوڑھا یہودی راہب باہر نکلا، دیکھا چادر، سلمان ذرا رک جاؤ، چادر بیچنی ہے۔ اب کیسے کہے سلمان، ایسے کرتا ہے، کہتا پھر تھوڑا رک جاؤ، اگر بیچنی ہے تو تھوڑا رک جاؤ۔ گھر میں گیا، پرانے تورات کی، شاہ جی پرانے تورات کے نسخے، تورات کی آیتوں کے نسخے اٹھا کر لایا۔ آیت دیکھے، پرانی نسخہ، بی بی کی چادر کو دیکھے، یہودی، نہیں سمجھ میں آ رہی۔ پھر جب آیت کو پڑھے، پھر چادر کو دیکھے، کافی دیر تک وہ چادر کو بھی دیکھتا رہا، تورات کے نسخے بھی پڑھتا رہا۔ کافی دیر کے بعد کہتا ہے خرید لیتا ہوں۔ سلمان کہتا لے لو، کہتے یہاں نہیں لوں گا، نبی سے سامنے لوں گا، چلو میرے ساتھ۔ اب دونوں سلمان اور وہ یہودی دونوں مسجد نبوی میں آئے۔ جب آئے نا سامنے تو آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں یہودی ہوں، مجھے مسلمان بنا دے، میں یہودی ہوں، اب مجھے مسلمان بنا دے۔ نبی نے ہاتھ بڑھا، اس نے کلمہ پڑھا، تو کہتا ہے مسلمان یہ پیسے لے لو، اس سائل کو دے دو۔ تو سلمان نے پیسے لیے، تو سلمان کہتا چادر، مطلب کہتا چادر، اشارہ کیا، اس کا جب میں یہودی تھا میں نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مولا تیری پوری قبول کرے، مولا ڈاکٹر صاحب نو عہدہ بخش انشاءاللہ۔ جب میں یہودی تھا میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری طرف سے نبی کی شہزادی کو ہدیہ کر دے۔ بس اس چادر کا ایک جملہ سن لو۔ ہائے ہائے ہائے، سید جب پہنچے نا 66 دن کے بعد باب الشرک، دیکھیں اگر پسینہ آئے ہو، وہ گھر جا کر غسل نہ کرے، آرام نہیں آتا، چین نہیں آتا، کپڑے نہ بدلیں۔ مجھے علی کی عظمت کی قسم، نبی کی نبوت کی قسم، وہ لباس شہزادیوں کا جن کے ساتھ کربلا میں اکبر کا خون لگا ہوا تھا، جن کے ساتھ عباس کا خون لگا ہوا تھا، جن کے ساتھ اون محمد کا خون لگا ہوا تھا، جن کے ساتھ حسین کا خون لگا ہوا تھا، شاہ جی وہی لباس پہنے باب الشرک کے باہر رکھ لیا۔ امام سجا اونٹوں سے اتار دیا گیا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ، ایک رسی کا سے ہمارا استقبال ہوا۔ آل محمد کا رسی سے استقبال۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ بکریوں کا پھندا آپ نے دیکھا ہوا سب نے، کہ جب رات کو جو ہے نا وہ جو بکریوں کا صاحب جو ہوتا ہے وہ کسی کے گلے میں رسی ڈالتا ہے، کسی کے کندھے میں، کسی کے پاؤں میں، تاکہ رات کو بھاگ نہ جائیں، اس لیے بناتے ہیں۔ میرا چوتھا امام کہہ رہا ہے، میں چوتھے امام درشاد، رونا تیرا اپنا نصیب ہے۔ مولا کہتے ہیں فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ، رسی سے ہمارا استقبال ہوا۔ فَرْبَقُونَ مِثْلَ الْغَنَامِ، جس طرح بکریوں کا پھندا ہوتا ہے ہمارے سادات کا پھندا بنا دیا گیا۔ ہائے 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 ہائے،
کسی کے گلے میں رسی، کسی کے کلائیوں میں رسی، کسی کے پاؤں میں رسی، اور بیویاں عالم رکوع میں آ رہی تھیں، بچیاں عالم قیام میں جا رہی تھیں۔ بس ایک جو سر چادر کا ایک جملہ اور میں نہیں پڑھنا چاہتا، 72 گھنٹے کا سفر ہے وہاں باب و شرک سے لے کر کمینے کے دربار پر، آپ کو مولا شام لے جائے، مولا کی زیارت کرائے، آپ کے ساتھ بہنیں بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں۔ اگر بہن بیٹی بہو گر جائے بازار شام میں، آپ پہ کیا اثر ہوگا؟ بولا بڑے غیرت والے لوگ ہیں، کیا اثر ہوگا بابا؟ مجھے رب محمد کی قسم، یہ جو قافلہ جا رہا تھا بکریوں کے پھند کی طرح، جب ایک بی بی گرتی ایک نہیں گرتی، سارا قافلہ گر جاتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، سارا قافلہ، دونوں طرف نیزہ بردار کھڑے تھے، اٹھانے والے نوکے نیزہ پہ تھے، نوکے نیزہ پہ تھے۔ اب میں کیسے بتاؤں کیسے اٹھاتے ہوں گے، میں نہیں بتا سکتا، میری جرت نہیں ہے، میں انتہائی مطلب میں ناچیز ہوں۔ نانے کی قبر پہ گئی تھی نا شہزادی، تو وہی چادر نانے کی قبر پہ بچھا کر کہتی ہے گل لگا، نانا شام کا حال سناؤں، نانا مسلمانوں نے جو میرے ساتھ کیا بتاؤں، یہ میری چادر تطہیر دیکھ لے، میری ماں کی چادر دیکھ لے، مسلمانوں نے نیزوں کی انیوں سے تار تار کر دیا ہے۔